پیغام کا راز پارٹ 3۔ انسپکٹر کاشان کہہ رہے ہیں، آپ کی جھنجھلاہٹ بالکل بجا ہے، لیکن ابھی آپ نے میری پوری بات کہاں سنی ہے؟ دراصل وہ کوئی معمولی چڑیا نہیں تھی۔ انسپکٹر کاشان کے لہجے میں سنجیدگی نمایاں تھی۔ میں قومی پرچم کے سبزے کی بہار میں گم تھا اور اس پر خدائے ذوالجلال کا سایہ دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر پرچم کے نیچے پڑی۔ چھت کے کنارے منڈیر پر ایک چڑیا نظر آئی۔ پہلی نظر میں تو میں اسے سرسری طور پر دیکھ کر پلٹ رہا تھا، لیکن اچانک مجھے اس چڑیا میں ایک غیر معمولی بات نظر آئی۔ آپ کو علم ہے کہ ایوان صدر سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے۔ یہاں ہر وقت رنگ برنگے پرندے اور قسم قسم کی چڑیاں فضا کی دلکشی کا لطف اٹھاتی ہیں۔ یہ کون سی غیر معمولی بات ہے؟ واجد ابراہیم ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ انسپکٹر کاشان ایک معمولی سی چڑیا کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں۔ پہلے آپ میری پوری بات توجہ سے سن لیں۔ آپ ایوان صدر کی سیکیورٹی کے اہم اور ذمہ دار افسر ہیں۔ میں آپ پر پورا اعتماد کرتے ہوئے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ایک عام زندہ چڑیا نہیں تھی، بلکہ بے جان چڑیا کی صورت میں وہ ایک ایسا مہلک ہتھیار تھا جو بہت سی قیمتی جانیں لے سکتا تھا۔ کیا کہا؟ واجد ابراہیم اس زور سے چونکے کہ ان کے ہاتھ سے دستی وائرلیس سیٹ گرتے گرتے بچا۔ جی ہاں، وہ ایک مشینی چڑیا تھی، انسپکٹر کاشان بولے۔ مشینی چڑیا؟ آپ تو مجھے ڈرائے دے رہے ہیں۔ واجد ابراہیم سیکیورٹی کے انچارج تھے، اس لیے اس نوع کے ہتھیاروں اور آلات کے بارے میں اچھی طرح آگاہ تھے۔ حیرت کا اظہار کر کے پھر فوراً بولے، میرا خیال ہے ہمیں کلوز سرکٹ کیمروں CCTV کیمروں کی مدد سے جائزہ لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ان کا دھیان ایوان صدر کے پرچموں والے اس حصے میں نصب سیکیورٹی کیمرے کی جانب ہو گیا۔ یہ کیا؟ ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ سیکیورٹی کیمرے کا رخ آسمان کی طرف تھا۔ لگتا ہے کسی نے جان بوجھ کر اس کا رخ موڑ دیا ہے تاکہ مشینی چڑیا اس کیمرے کی گرفت سے باہر رہے۔ انسپکٹر کاشان نے قریب جا کر کیمرے کا جائزہ لیا۔ واجد ابراہیم صاحب، اپنے عملے میں سے کسی کو یہاں متعین کر دیں۔ لیبارٹری کے لوگ اس کیمرے سے فنگر پرنٹس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے پہلے ہم اس جگہ کو دیکھ لیں جہاں مشینی چڑیا بیٹھی تھی۔ منڈیر کے اس خاص حصے پر جو پرچم کے عین نیچے تھا، ایک ہلکی سی خراش نظر آ رہی تھی۔ لگتا ہے مشینی چڑیا کو غائب کرنے والا جلدی میں تھا۔ ہمیں اس خراش کو بھی محفوظ کرنا ہے، شاید کام کا کوئی سراغ مل جائے۔ ہو سکتا ہے جس دھات سے مشینی چڑیا بنائی گئی تھی اس کے باریک ذرات اس خراش میں موجود ہوں۔ انسپکٹر کاشان نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، میں ایوان صدر کے اس حصے میں متعین افراد سے فوراً ملنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے سیکیورٹی کیمرے کی سیدھ میں برآمدے میں کھڑے ایک مستعد باوردی شخص کی طرف دیکھا۔ ادھر تو مستعدی ہی لکھا ہوا ہے۔ خیر، واجد ابراہیم نے اشارہ کیا تو وہ شخص تیز تیز قدموں سے چلتا ان کے قریب آیا اور ادب سے سیلیوٹ کیا۔ آپ کس وقت سے یہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ انسپکٹر کاشان تیزی سے بولے۔ جناب، میرا نام راؤ اقبال ہے اور میری شفٹ ابھی 15 منٹ پہلے یعنی 4 بجے سپہر شروع ہوئی ہے۔ آپ سے پہلے یہاں ڈیوٹی پر کون موجود تھا؟ جناب، مجھ سے پہلے مراد بخش اس پوائنٹ پر ڈیوٹی ادا کر رہا تھا۔ میں جب یہاں پہنچا تو وہ ڈیوٹی آف کر کے جا چکا تھا۔ حالانکہ طریقہ کار کے مطابق وہ ہمیشہ میرے آنے کے بعد یہاں سے رخصت ہوتا ہے، راؤ اقبال نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہ غالباً وہی وقت بنتا ہے جب میں سیکریٹری صاحب کے کمرے میں آپ سے ملاقات کر رہا تھا، انسپکٹر کاشان نے واجد ابراہیم کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ ہمیں فی الفور مراد بخش سے ملنا چاہیے۔ میرے خیال میں وہ ایوان صدر کی کالونی میں ہی رہائش پذیر ہوگا۔ جی ہاں، لیکن اگر مناسب سمجھے تو میں اسے دفتر میں بلوا لیتا ہوں، واجد ابراہیم نے کہا۔ اس طرح وقت ضائع ہوگا، بہتر ہے کہ ہم اس کے کوارٹر کا رخ کر لیتے ہیں۔ آپ چھت کے اس حصے پر اپنا عملہ تعینات کر دیں۔ چند لمحوں بعد انسپکٹر کاشان اور واجد ابراہیم ایوان صدر کے ملازمین کی کالونی کی سڑک پر موجود تھے۔ مراد بخش کا کوارٹر C بلاک میں ہے۔ یہ بلاک کچھ آگے جا کر بائیں ہاتھ ہے، واجد ابراہیم نے اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ دونوں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ سیکیورٹی عملے کے چند افراد بھی ان کے ساتھ تھے۔ اچانک انہیں کچھ دور کالونی کی عقبی سڑک کے کنارے ایک جگہ لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ واجد ابراہیم نے قریب پہنچتے ہی بلند آواز میں پوچھا۔ انہیں دیکھ کر بھیڑ درمیان میں سے چھٹ گئی اور رستہ بن گیا۔ جناب، سیکیورٹی گارڈ مراد بخش یہاں زخمی حالت میں پڑا ملا ہے۔ لگتا ہے کسی نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، ایک شخص واجد ابراہیم سے مخاطب ہو کر بولا۔ کیا؟ دن دہاڑے اس وقت؟
واجد ابراہیم کے لہجے میں حیرت اور صدمہ جھلک رہا تھا۔ انسپکٹر کاشان تیزی سے زخمی مراد بخش کی طرف بڑھے۔ مراد بخش کے دائیں شانے اور سینے میں عین دل کے مقام پر زخم کا نشان تھا۔ اس کے سینے سے بھل بھل خون ابل رہا تھا، لگ رہا تھا کہ گولی اس کی پشت پر ماری گئی تھی اور اس کے شانے میں داخل ہو کر سامنے کی طرف سینے سے باہر نکل گئی تھی۔ فوراً ایمبولنس کے لیے پیغام بھیجیں، واجد ابراہیم نے اپنے ایک ماتحت کو ہدایات دیں۔ جناب، ایمبولنس کے لیے پیغام دیا جا چکا ہے، ابھی پہنچنے ہی والی ہوگی۔ مجمع سے آواز بلند ہوئی۔ انسپکٹر کاشان نے دیکھا کہ زخمی مراد بخش زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوتی جا رہی تھیں اور محسوس کرنے پر نبض کی ڈوبتی ہوئی رفتار کا پتہ چلتا تھا۔ انہیں دیکھ کر اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ جاری ہے۔